ڈیمانڈ ہے، ان کے ہاں ڈاکٹر جو ہیں جتنے ہونے چاہیے نہیں ہے، لہذا اور بھی بہت سی جگہوں پر ڈیمانڈ ہے۔ تو جس چیز کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے وہ علم ہے۔ آج علم کمپیوٹر کا علم ہے یہ، حالانکہ ان میں سے کسی کے اوپر لفظ علم کا اطلاق میرے نزدیک غلط ہے، جہالت ہے۔ علم وہ ہے جو ذہن کو جلا دے، جو سوچ کو جلا دے، روشنی پیدا کرے، دماغی روشنی، وسعت دے، انسان کے فکر کو وسعت دے، اس کے ذہنی جو افق ہے اس کو وسیع کرے۔ علم تو وہ ہے جو حقیقت کے کیا علم بھی اس سے عطا فرمائے۔ قرآن ہے، حدیث ہے، باقی اور چیزیں جو اس سلسلے میں آ سکتی ہیں وہ ہے کہ جو قرآن اور حدیث کی سمجھنے میں مومن ہوں اور زیادہ اس کے تک فہم کو آسان کر دیں۔ لیکن یہ کہ فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت کو فروغ ہوگا، ظاہر بات ہے ایک ہی بات ہوئی ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ جہالت کو فروغ ہوگا۔ نمبر 3 زنا کثرت سے ہوگا۔ نمبر 4 شراب نوشی عام ہو جائے گی۔ نمبر 5 عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی، مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کا خبر کرنے والا، کوئی نگرانی کرنے والا، وہ ایک مرد۔ اچھا، یہ تو ہے ایک حدیث جو میں نے آپ کو بیان کر دی، متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ دوسری حدیث بخاری کی ہے، اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا ہے، قیامت آئے گی جب امانت ضائع ہو جائے گی۔ آج ہمارے ہاں امانت کے ضائع ہونے کا جو نقشہ ہے شاید پوری دنیا میں کہیں اور نہیں۔ جس طرح کے غبن یہاں ہوتے ہیں، جس طرح کک بیکس وہ لیے جاتے ہیں، اس غریب قوم غریب ہے، لیکن یہاں وہ امیر بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ تو دنیا بھر کے ٹاپ کے امیروں کے اندر ان کا شمار ہو جائے گا۔ لیکن یہ کہ یہ سب امیر کیسے بنے؟ غبن بلین ڈالرز کا، اب تو اس سے کم کی تو بات ہی نہیں ہوتی۔ فلاں نے اتنے بلین پیسے اپنا قرضہ معاف کرا لیا۔ بھائی کس نے کون کرتا ہے معاف؟ یہ کسی کے باپ کی جاگیر ہے؟ یہ پیسہ بینک کے اندر حکومت کا ہے کہ حکومت کو اختیار ہو کے وہ رائٹ آف کر دے ان کے ان کی جائیدادیں کرو ضبط۔ لیکن ہوتا کیا ہے، بینک آفیسر بے ایمان ہے، وہ کہتا تھا 1 کروڑ کا قرضہ لے جاؤ، 10 لاکھ مجھے دے جاؤ، چاہے تم میرے پاس کوئی ڈاکومنٹ ایسے نہیں دے سکتے، حالانکہ ہونا چاہیے۔ اتنا بڑا قرضہ لے رہے ہو تو ڈاکومنٹس یہاں پر ہمارے سامنے لاؤ کہ اگر تم نہ دے سکو تو ہم ان ڈاکومنٹس کے ذریعے سے تمہاری جائیداد، تمہاری کوئی جاگیر، تمہاری کوئی اور چیز اس کو قبضہ کریں۔ جب وہ وقت آتا دیکھتے تو یہ ڈاکومنٹس ہی فیک ہیں۔ اللہ خرچ کیا کرے گا کوئی؟ بینک کا باپ بھی واپس نہیں لے سکتا۔ اور یہ سب کس کی بے ایمانی ہے؟ وہ جو بیٹھا ہوا بینک مینیجر، سارا سودا اس کے مابین ہوتا ہے کہ 1 کروڑ ہے نا، 10 لاکھ مجھے جو 90 تم لے جاؤ، باقی یہ کہ ٹھیک ہے میں تمہاری جو ڈاکومنٹس تم پیش کر رہے اس میں کوئی اعتراض نہیں کرتا، بس جاؤ۔ اور نمبر 2 حکومت نااہلوں کے سپرد ہو جائے گی۔ یہ ہے امام بخاری کی روایت کردہ روایت جو حضرت ابو ہریرہ سے۔ مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے، مال عام ہو جائے گا یہاں تک کہ زکوٰۃ قبول کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہ بات وہ ہے جو آج سعودی عرب اور UAE کے اندر آپ کثرت سے دیکھ سکتے ہیں۔ دولت وہ ریل پیل، ابھی تھوڑا سا آیا ہے معاملہ خاص طور پر دبئی میں، کیونکہ وہاں بہت زیادہ کنسٹرکشن ہو رہی تھی، تو پوری دنیا میں آپ کو معلوم ہے کہ جو ریئل اسٹیٹ کہلاتا ہے اس کا حال بہت پتلا ہے، لیکن وہاں کے دولت ریل پیل ہے ہر جگہ پر۔ اور سب سے اہم متفق علیہ روایت، متفق علیہ کیا، وہ تو حضرت عمر سے بھی مروی ہے، ابن عمر سے بھی مروی ہے، ابن عباس سے بھی مروی ہے، ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے، عبداللہ ابن مسعود سے بھی مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ اور یہ وہ حدیث ہے جسے کہا جائے حدیث جبرائیل، جسے ام السنہ بھی کہا گیا۔ اس میں جو آخری سوال کیا حضرت جبرائیل نے حضور سے، چوتھا، پہلا یہ تھا کہ اسلام کیا ہے مجھے بتائیے، ایمان کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے یہ مجھے بتائیے، تیسرا احسان کیا ہے یہ بتائیے، چوتھا یہ کہ قیامت کے بارے میں بتائیے کب ہوگی۔ حضور نے فرمایا کہ اس کے بارے میں جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا جو کہ سوال کر رہا ہے۔ اب اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں کہ بہرحال یا تو حضرت، چونکہ بعد میں معلوم ہوا کہ حضور نے پہچانا نہیں کہ یہ جبرائیل ہے، بلکہ جب سوال جواب ہو کر وہ چلا گیا شخص تو اچانک حضور کے ساتھ ذرا ردو ہو ہی لیا، ذرا بلانا اس کو دوبارہ لانا۔
اب جو دیکھا کہ وجود ہی نہیں اس کا، آسمان نے اس کو اچک لیا، زمین نے نگل لیا، کیا ہوا ہے؟ پھر آپ نے یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، جبکہ تم سوال نہیں کر رہے ہو۔ یہ بڑے بیسک کوسچن تھے، اس لیے کہ دنیا کے ہمارا نظام اسلام پر ہے، ایمان پر نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان کو ویریفائی کر ہی نہیں سکتے۔ کیسے پتا ہوگا اس میں ایمان ہے یا نہیں ہے؟ کوئی آلہ نہیں ہے، کوئی الیکٹروکارڈیوگرام ابھی تک ایسا نہیں ہے، کوئی جو ہے اور جو طریقے چل رہے ہیں وہ تو ان کے ذریعے سے یہ تو نہیں معلوم ہو سکتا ایمان ہے کہ نہیں۔ لہذا یہاں کا سارا نظام اسلام پر ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، پھر ایک نظام بنا دیا، وہ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و صوم رمضان و حج البیت۔ اس میں بھی یہ ہے کہ اگر کوئی نماز کو نہیں مانتا تو کافر ہوگا، لیکن نماز پڑھتا نہیں ہے تو کافر نہیں ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، گناہ گار ہے، کمزور مسلمان ہے۔ اس طرح زکوٰۃ کا منکر ہو جائے گا تو وہ کافر ہوگا، لیکن زکوٰۃ دے نہیں رہا ہے تو یہ گویا کہ گناہ گاری ہے، کمزوری ہے۔ تو اس حوالے سے نوٹ کر دیجئے کہ یہاں کا دنیا کا سارا اسلامی نظام اور سارا کانسٹیٹیوشنل اور لیگل سسٹم جو ہے اسلام کا، وہ اقرار باللسان پر ہے۔ ایمان ہے وہ کہ جس کی بنیاد پر وہاں فیصلے ہوں گے۔ یہاں کوئی شخص مسلمانوں کا بڑا لیڈر ہے، بڑا علامہ ہے، بڑی اس کی قدر و منزلت ہے، اس کے ہاتھ چومے جا رہے ہیں، پاؤں چومے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں کہا جائے دفع ہو جاؤ، تمہارے دل میں ایمان نہیں تھا، تم نے یہ سب کچھ کیا تھا اس لیے کہ کہا جائے کہ بڑے عالم ہو، اور یہ کہا جا چکا، فقط قیلا، اب یہاں کچھ نہیں ہے تمہارے پاس۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیں۔ تین باتیں بیان کی آپ نے، یہی حشر اس کا ہوگا مالدار کا، اللہ پوچھے گا میں نے تمہیں بہت مال دیا، تم نے کیا کیا؟ وہ کچھ گنوانا شروع کرے گا، اللہ فرمائے گا جھوٹ بول رہا، قذبت، تم نے یہ خیرات و صدقات اس لیے کیے تھے کہ تمہاری سخاوت کے ڈنکے بج جائے، تعریفیں کی جائے، وہ کی جا چکی، دنیا میں ڈنکا بج گیا، یہاں کچھ نہیں ہوا، وہ نیت دل میں کچھ اور تھی تمہارے۔ میں لیس البر ان تولوا وجوہکم والا قرآن مجید کا سبق ہمارا منتخب نصاب کا نمبر 2 بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ یہی معاملہ ہوگا اس عالم کا، اللہ فرمائے گا میں نے تمہیں علم دیا، تم نہیں، وہ کہے گا میں نے علم پھیلایا لوگوں میں ہدایت کی، جھوٹ بول رہے ہیں، تم نے تو صرف اس لیے کیا تھا، تمہاری نیت یہ تھی کہ بڑا عالم شخص ہے، بڑا فاضل شخص ہے، تو یہ سب کہا جا چکا۔ تو وہاں کا معاملہ جو ہے وہ اسلام پر نہیں ہے۔ یا آپ دکھائیں گے دیکھیے یہ میرا آئیڈینٹی کارڈ، اس پہ اسلام میرا مذہب لکھا ہوا ہے، یا یہ میرا پاسپورٹ ہے، آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے دنیا میں عام طور پر یہ چیزیں ہوتی ہیں، کوئی تعلق نہیں۔ آخرت کا معاملہ کسی اور شے پر ہے، وہ تو ایمان دل میں ہے، اور تمہارے تمام جو حرکات ہیں، اعمال ہیں، ان سب کے اندر جب تک کہ اصل جو قوت متحرکہ ہے وہ اللہ کی محبت نہ بن جائے، اخلاص للہ، بحب اللہ للہ، اور یہ کہ یہ تمام چیزیں جیسا کہ فرمایا، ایک حدیث بڑی پیاری ہے، ایمان کی تکمیل کی علامت کیا ہے؟ فرمایا من احب للہ وابغض للہ ومنع للہ واعطى للہ فقد استکمل الایمان۔ جس شخص نے محبت جس سے بھی کی، اللہ کے لیے کی، اپنے مفادات کے لیے نہیں، رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں، محبت اوپر ہو جائے، رشتہ دار کا حق ہے دو، بیوی کے حقوق ہیں دو، لیکن محبت یہ اللہ کے لیے ہو کہ فلاں شخص سے مجھے محبت اللہ کے لیے، اور اگر نفرت رکھی تو اللہ کی وجہ سے رکھی، اس لیے رکھی کہ وہ اللہ کے دین سے دور ہے، وہ اللہ کے راستے پر نہیں آ رہا ہے، وہ فسق و فجور کی جو ہے زندگی کو آ رہا۔ اس میں بھی یہ ہے کہ یہ نہیں ہے تعلق قطع کر لو، تعلق قطع کرو گے تو تبلیغ اور اصلاح کا موقع کہاں رہے گا، لیکن دلی محبت نہیں ہوگی اس سے۔ تو اگر محبت ہے تو اللہ کے لیے، اور نفرت ہے تو اللہ کے لیے، اور کسی کو کچھ دیا ہے تو اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ دوں، اور کسی سے کچھ روکا ہے تو اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ روکوں، اس کو نہیں دینا ہے۔ فقد استکمل الایمان، تو اس شخص نے ایمان کی تکمیل کر لی۔ یہ ہے اصل جو ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے، وہ یہ ہے۔ اور اس ایمان کی پہلی علامت کیا ہے؟ کیسے معلوم ہو میرے اندر ایمان ہے؟ پہلی علامت سب سے کم تر درجے کا ایمان، اس میں فرمایا گیا اذا اساءت کا سیئۃ وحسنت کا حسنۃ فانت مومن،
اگر کوئی اچھا کام کر کے خوشی ہو اور کوئی برا کام ہو جائے تو ملامت ہو، یہ کیا کر بیٹھا، یہ میں نے کیا کیا ہے، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ اگر احساس ہے نیکی اور بدی کا تو تمہارے اندر ایمان ہے۔ یہ ایمان ہے ادنا درجے کا، اور وہ ایمان من احب للہ ہے وابغض للہ ہے واعطى للہ ہے ومنع للہ ہے فقد استکمل الایمان۔ اچھا، یہ جو متفق علیہ حدیث ہے جو حضرت جبرائیل کی ہے، اس میں پھر انہوں نے کہا کہ اچھا اگر آپ مجھے یہ کب ہوگی قیامت نہیں بتا سکتے تو اس کی کچھ علامتیں بتائیے۔ یہ بڑی عظیم کیونکہ یہ تو تمام احادیث کے اندر میں نے عرض کیا نا کہ سب سے زیادہ صحابہ سے منقول ہے، اور آپ نے فرمایا کہ جب لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی اور تم دیکھو گے کہ ننگے بدن ننگے پیر بھوکے ننگے بھیڑوں اور بکریوں کو چرانے والے اونچی سے اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے۔ اذا تلد الامۃ ربتها، کیا بانی ہے، یہ خاص الفاظ کیوں کہے گئے؟ اولاد والدین کے سامنے دب کر رہتی تھی، کبھی سینہ تان کر بات نہیں کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، کوئی بات آپ مان نہیں سکتے، ابا جان یہ بات تو میں نہیں کر سکتا، یا فرض کیجئے کہ وہ آپ کو کسی نیکی سے روک رہے ہیں، کہ دینی کام سے روک رہے ہیں، ابا جان یہ تو میں نہیں کروں گا، یہ تو دین کا فرض ہے، یہ کہیں آپ، اور ڈٹ کر کہیں اور جمیں اس پر، لیکن یہ کہ کوئی سرکشی کا انداز نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ اپنے جناب سینے کو تان کر کے کھڑے ہو جائے، میں نہیں کروں گا، یہ نہیں، یہ غلط ہو جائے۔ اچھا، اولاد میں بیٹی جو ہوتی تھی وہ زیادہ سبارڈینیٹ، سبمسیو، بات ماننے والی، کہیں بھی سر اونچا نہ کرنے والی، اور آخری دور میں کیا ہوگا، بیٹیوں سے مائیں ڈریں گی، انہیں ٹوک نہیں سکتی کسی بات پر، پتہ نہیں کیا بک دے گی، کیا بکواس کر دے۔ یہ تو ہمارے یہاں ہو گیا ہے، باہر کیا ہے، تو آپ یہ بھی نہیں پوچھ سکتے، آپ کی 13 برس کی لڑکی آئی ہے رات کو 1 بجے، نہیں پوچھ سکتے کہاں رہی ہو، یہ رات کہاں گزاری، پوچھ ہی نہیں سکتے، یہ پوچھنا بھی جرم ہے۔ اپنے چھوٹے بچے کو آپ نے ایک تھپڑ مار دیا، تہذیب ہے، سکھانا ہے، غلط کام کیا ہے، اس کی سرزنش ہو رہی ہے، فوراً وہ اگر ایک فون کر دے گا پولیس آئے گی، بچے کو لے جائے گی، اسے لا کر کہیں اور جو ہے ڈپازٹ کرے گی، اور آپ پر مقدمہ چلے گا، آپ کو اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ ظاہر بات ہے کہ پھر وہاں سرکشی کا کیا عالم ہوگا، پھر اولاد کہاں سر جھکائے گی، کس درجے میں جھکائے گی، اس کی تربیت عثمانی میں ہوئی نہیں۔ تو ان تلد الامۃ ربتها، گویا کہ بیٹی کے نزدیک ماں جو ہے وہ ایسی ہو جائے گی جیسے لونڈی، گویا کہ لونڈی نے ایک اپنی مالکہ کو جنم دیا ہے، بیٹی مالکہ بن جائے گی اور ماں جو ہے لونڈی بن جائے گی، اور دولت کی ریل پیل کا ابھرتا دکان، یہ جو بھوکے ننگے اور مفلس، کیا حال تھا 100 برس پہلے، انہیں کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، یہ مشرقی ساحل پر تھے، یہ سوائے یہ کہ مچھلیاں پکڑ لی، اللہ خیر اللہ وہ کھا لی، یا کہیں ان کو بیچ دیا، کوئی بنڈی لگ گئی، بنڈی لگ جاتی تھی وہاں، اور کیا تھا۔ اور مغربی ساحل پہ کیا ہوتا تھا، ساری ان کی معیشت حج کے گرد گھومتی تھی، حاجی آئے ہیں، خریداریاں کر رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے پوری دنیا سے مال پہلے بھی پہنچتا تھا وہاں، آپ کو جو ہے ہر ملک کے ہر کونے کا پھل وہاں مل جائے گا آج بھی۔ اور وہاں پر یہ ہے کہ سب سے بڑی بدوؤں کے لیے سب سے بڑی بات کیا تھی، قربانی کا گوشت، اسے وہ سکھاتے تھے، سخت چمڑے کر کے کھاتے تھے، یہ ان کا حل تھا۔ آج جا کر دیکھیے نئے شہر بن رہے ہیں، امریکنز کو کانٹریکٹ دیے جا رہے ہیں، بالکل ماڈرن شہر بنا دو، ایک ایبسلیوٹلی ماڈرن شہر جو ہے وہ جو مشرقی ساحل کے اوپر جو پہلے سے آرام کو سٹی ہے، امریکن سٹی ہو، اس کے اندر کوئی سعودی بھی داخل نہیں ہو سکتا سوائے جس کے پاس اس سٹی کی طرف سے لائسنس نہ ہو، اور اس کی 4 دیواری کے اندر، 4 دیواری کیا فصیل کے اندر کہی ہے، جو چاہو کرو، کوئی تم پر پابندی نہیں، ننگے نہاؤ، تالاب ہے نہا رہے، ننگی عورتیں ننگی مردیں نہا رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اب اسی قسم کا ایک سٹی آباد ہونا جا رہا ہے مغربی ساحل پر، جدہ اور ینبوع کے درمیان، اور اس میں اصل میں جتنی بھی دولت ہے جو پیٹرول کی ہے وہ وہیں پر رکھ لی جاتی ہے امریکہ کے اندر،
تاکہ امریکہ جو ہے ایسے ایسے پروجیکٹ بنا کر جب تمہیں دے گا تو اس میں سے پیسے لے گا، وہ نہیں ملتی ان کو واپس۔ بہرحال یہ تو میں نے ایک جگہ آپ سے ذکر بھی کیا تھا، دی کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین، وہ کنفیشنز کی بات جو ہے اگر آپ میں سے کسی کو دلچسپی ہو تو اسے پڑھیں کہ کس طریقے سے 1973 کے آئل امبارگو کے بعد جو شاہ فیصل شہید کے زمانے میں ہوا تھا، پھر جس طریقے سے امریکہ نے ان تمام ممالک کو جکڑ لیا ہے، اس کا پورا جو پروسیس کیا تھا وہ سامنے آتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد آتا ہے علامات کبریٰ کا ذکر، بڑی علامتیں جو کہ بالکل خرق عادت کے انداز میں ہوگی، جن کا معاملہ جو ہے وہ آپ کے ناپ تول میں نہیں آ سکتا، آپ کی کیمسٹری فزکس اس کا جو ہے وہ نہیں کر سکتی، ادراک ہوگا یہ قیامت کی۔ ان میں نمبر 1 کیا ہے؟ ایک بہت بڑا دھواں آئے گا، پوری دنیا کو لپیٹے گا۔ نمبر 2 دجال کا ظہور ہوگا، جو اپنی خدائی کا دعویٰ لے کر آئے گا اور بنوائے گا، اس کے ہاتھ میں ہو جائیں گے، قبضے میں ہو جائیں گے سارے ذرائع پیداوار کے۔ اس کی طرف پہلا قدم اٹھ چکا ہو، ٹرپس کے نام سے معاہدہ ہو چکا ہے، کوئی ملک اپنا بیج پیدا نہیں کر سکتا ہو، یہ بیج ہم نے ڈیولپ کیے ہیں۔ ان کے ڈیولپمنٹ سے پہلے تم ایک ایکڑ سے کتنی گندم لیتے تھے، آج کتنی لے رہے ہو؟ کس بنا پر؟ جینیٹکس کا جو کام ہم نے کیا ہے اس کی بنا پر ہو رہا۔ ہاں تو ہمارا حق ہے، اس کی رائلٹی ہمارے پاس آنی چاہیے۔ لہذا صرف ان اداروں سے، ملٹی نیشنل سے خریدا جائے گا بیج، اور بیج بھی وہ دیں گے وہ کہ جس سے جو فصل اگے گی وہ بیج نہیں لا سکتی، وہ بیج کا کام نہیں کر سکتی۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ہاں جو گوشت کھایا جاتا ہے مرغے کا، تو مرغا وہ جو ہے اس میں مرغا ہو یا مرغی ہو، اس کے اندر کوئی وہ کیفیت ہی نہیں ہے۔ ان کے انڈے جو ہے ان سے آپ بچے حاصل نہیں کر سکتے، ہے تو انڈا، دیکھنے کو تو انڈا ہے، لیکن وہ بنڈا جو ہے اس سے بچہ تو نہیں حاصل کر سکتے۔ ایسے ہی وہ گندم کا بیج لیں گے، نظر آئے گی گندم، لیکن اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس سے جو فصل اگے گی اس کا نتیجہ جو ہے وہ بھی آپ لے سکیں۔ یہ ہونا ہے، اللہ جانے، قدم اٹھ رہے ہیں ادھر۔ پھر یہ ہے کہ دابۃ الارض، زمین سے ایک حیوان نمودار ہوگا، زمین شق ہوگی۔ ابھی میں کہہ رہا ہوں خرق عادت ہے، یہ چیزیں وہ نہیں ہیں جو ہماری کسی حساب کتاب میں جو باتیں پہلے آئی ہیں وہ تو حساب کتاب میں آ رہی ہیں، ساری سمجھ میں آ رہی ہیں۔